بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اینڈ کیا تھا میجر ٹائپس آف سوشلائزیشن کو. تو ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پہلی جو ٹائپ ہے سوشلائزیشن کی وہ کیا ہے؟ دیٹ از پرائمری اور چائلڈہڈ سوشلائزیشن. دس از آلسو کالڈ بیسک اور ارلی سوشلائزیشن. دی ٹرمز پرائمری, بیسک اور ارلی all signify the overriding importance of the childhood period of socialization. Much of the personality makeup of individual is forged at this period in life. اب پرائمری اور چائلڈہڈ سوشلائزیشن یہ ہے. پرائمری اور چائلڈہڈ سوشلائزیشن یہ ہے کہ جب آپ کا ارلی سٹیج ہوتا ہے, ایک جو انڈیویجول ہے وہاں پہ سوسائٹی کے اندر رہنے والے جو انڈیویجول ہیں ان کی جو اپنی زندگی ہے, جو بچپن کی زندگی ہے, پرائمری بالکل بیسک جو ان کی اپنی زندگی ہے, اس کے اندر جو کچھ وہ سوشلائزیشن کا پروسیس سیکھیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیٹ از پرائمری یا چائلڈہڈ سوشلائزیشن. ٹھیک ہے. اب موسٹلی کیا ہوتا ہے ہمارے بچپن کے اندر سوشلائزیشن کے پروسیس میں ایک بچہ کیا سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے اس نے باتیں کرنی ہے, کون سی اس نے لینگویج یوز کرنی ہے, کون سا اس نے کھانے کا طریقہ استعمال کرنا ہے, کیسے اس نے رہنا ہے, کیسے اس نے سونا ہے. یہ بچے کو موسٹلی جو ارلی ایج میں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی کیا ہوتا ہے اس کا سوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ارلی ایجز میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایز پرائمری اور چائلڈہڈ سوشلائزیشن. Second one is secondary or adult socialization. Secondary or adult socialization is the necessitated when individuals take up new role, reorienting themselves according to their changes, social status and roles. As in starting marital life, for example, fresh college graduate entering the world of work. سیکنڈری اور ایڈلٹ سوشلائزیشن کیا ہے؟ پرائمری کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک بچہ اپنی ارلی سٹیجز پہ جو اسکول جا رہا ہے اس نے جو کچھ سیکھا ہے ارلی سٹیجز آف لائف پہ وہ کیا اس کا پرائمری اور چائلڈہڈ سوشلائزیشن ہے. سیکنڈری اور ایڈلٹ سوشلائزیشن کیا ہے؟ سیکنڈری اور ایڈلٹ سوشلائزیشن کے اندر یہ ہے کہ ایک بچہ جو اس نے ابتدائی زندگی گزار لی, اب وہ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں جا رہا ہے اور وہاں پہ جو اپنے آپ کو سوشلائزیشن پروسیس کے اندر وہ چینجز لائے گا اپنے اندر, وہ کیا کون سی چینجز ہوں گی وہ اس کو جو کچھ ڈیفائن کریں گی. دیٹ از کالڈ ایز سیکنڈری اور ایڈلٹ سوشلائزیشن. فار ایگزامپل ایک بچہ تھا, اس نے سیکھ لیا اسکول کالج کے اندر, اس نے اپنی گریجویشن پوری کر لی. اب کیا ہوا کہ وہ آگے ورک فیلڈ کے اندر جا رہا ہے, اب وہ اپنی شادی کی زندگی شادی شدہ زندگی گزارنے جا رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ جو وہ ڈیسیجنز لے گا اپنی شادی کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور جو اپنے کام کے بارے میں, وہ کیا ہوگا اس کا سیکنڈری یا ایڈلٹ سوشلائزیشن ہوگا. اب کیسے؟ فار ایگزامپل ہم نے پڑھا ہے کہ جو آپ کی ویلیوز اور نارمز ہوتی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ آپ کی سوشلائزیشن کا حصہ ہوں گی, ان کو سیکھنا آپ کی سوشلائزیشن کا حصہ ہوں گی. اب جب ایک بندہ خود وہ شادی کر رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر شادی کی ہونے والی رسومات کے بارے میں سیکھے گا, اور اس کے علاوہ جس قبیلے سے یا جس علاقے سے یا جس خاندان سے وہ شادی کر رہا ہے اس خاندان کی بھی طور طریقے رسم و رواج سیکھنا اس کی زندگی کے اندر سوشلائزیشن پروسیس کو انہانس کرے گا. ٹھیک ہے, وہ چینج کرے گا اس کو وہ انڈورس کرے گا اپنے اندر, وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا ان چینجز کو. وہ اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ سوشلائزیشن کا پروسیس ہوگا. اس کے علاوہ جو وہ ورک سچویشن اپنے لیے چوز کر رہا ہے, ایک بندے نے پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد اب جب وہ کام کے لیے جائے گا تو وہ اس کا جو کام ہے وہ سوشلائزیشن کا ایک میجر پورشن ہے. کیوں؟ جو اس کا کام ہوگا وہی اس کا سوسائٹی کے اندر رول بھی ڈیفائن کرے گا. فار ایگزامپل ایک بندہ انجینئر ہوگا یا ایک بندہ ٹیچر ہو گیا, اب وہ اس کی جو ٹیچنگ ہوگی وہی اس کے لیے کیا ہوگا؟ سوسائٹی کے اندر اس کا رول آئیڈینٹیفائی کرے گی. ٹھیک ہے. جو سوشلائزیشن کا ہم نے پڑھا تھا ایک بیسک ایٹریبیوٹ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آئیڈینٹی بھی پرووائڈ کرتی ہیں وہاں پہ سوسائٹی کے اندر رہنے والے ہر بندے کو. تو یہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ہر نیکسٹ سٹیج کے ساتھ, یہ جو چینجز ہوگی وہ اس کو ایک نئی آئیڈینٹی دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ ضروری ہوتی ہیں اس پروسیس کا حصہ بننا. اب اس نے شادی کی, اب اس کی آئیڈینٹی چینج ہوگی. وہ کسی جاب پہ گیا, کوئی اس نے کام کیا اپنے لیے, تو وہ اس کی آئیڈینٹی چینج کر دے گی. جیسے اس کی آئیڈینٹی چینج ہوگی ویسے ہی اس کا رول بھی سوسائٹی کے اندر چینج ہوگا. سو دس از سیکنڈری اور ایڈلٹ سوشلائزیشن.
Resocialization and desocialization. Resocialization means the adoption by adults of radically different norms and life ways that are more or less completely dissimilar to the previous norms and values. Resocialization क्या है कि एक ऐसे तरीकों को अडॉप्ट करना कि जो कि उस सोसाइटी में पहले नहीं थे, उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं थे, उनको क्या कहते हैं हम? रिसोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसा काम आ गया जो कि पहले इस मुआशरे में नहीं था। अब अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? दैट वुड बी आवर रिसोशलाइजेशन कि हमने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि हमारे जो लिबास था, हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका था, ये पहले अगर ऐसा नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जीन्स या पैंट शर्ट का जो रवाज ज़्यादा हो गया है। पहले यहाँ पे जो हमारा पुराना रवाज था वो क्या था? शलवार कमीज़ का। अब ये जो नया तरीका कपड़े पहनने का हमने इसको चूज़ किया है, ये क्या है? हमारा रिसोशलाइजेशन है कि इसने हमारे मुआशरे के अंदर नई वैल्यूज़ को, नई नॉर्म्स को सेट कर दी है। तो इसको अब हम क्या कहेंगे? इट इज़ रिसोशलाइजेशन, ठीक है। Desocialization refers to stripping individuals of their former lifestyles, beliefs, values, and attitudes so that they may take up other partially or totally new lifestyles, attitudes, and values. Desocialization क्या है? Desocialization में ये है कि जब आप एक नॉर्म या वैल्यू के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है। अब जो नॉर्म्स और वैल्यूज जो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद थी, जिनके लेके आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन क्या हुआ? दुनिया के अंदर चेंजेस आने की वजह से अब आपको वो जो नॉर्म्स हैं या वैल्यूज हैं या किसी भी वजह से कोई भी ऐसा आपका अपने बिहेवियर चेंज हो गया, आपकी टीचिंग्स चेंज हो गई, कोई भी आपके अंदर चेंज आ गई जिसकी वजह से आपने ये समझा कि ये जो नॉर्म्स और वैल्यूज जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, ये हमें नहीं इनके ऊपर चलना चाहिए, ये आउटडेटेड हैं या ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। तो अब आप क्या करते हो? आप एज अ सोसाइटी उन नॉर्म्स और वैल्यूज को क्या करते हो? आप उनको कहते हो कि हम इन नॉर्म्स और वैल्यूज को छोड़ते हैं और कोई नई नॉर्म्स और वैल्यूज अपने लिए सेट करते हैं ताकि हम अपने लाइफ स्टाइल को, अपने एटीट्यूड्स को और अपनी वैल्यूज को अपग्रेड कर सकें। तो ये आपके लिए क्या है? डिसोशलाइजेशन कि पुरानी नॉर्म्स को, पुरानी वैल्यूज को छोड़ देना, उनको हटा के नई वैल्यूज के साथ रिप्लेस करना, ये आपके लिए क्या है? इट इज डिसोशलाइजेशन। अब डिसोशलाइजेशन एंड रिसोशलाइजेशन ऑफन टेक प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड टोटल इंस्टीट्यूशंस। अब जो डिसोशलाइजेशन है और रिसोशलाइजेशन है, ये क्या होता है? ये इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड टोटल सोशल इंस्टीट्यूशंस कि जहां पे आप पूरे का पूरा इदारा चेंज कर रहे हो, ठीक है, पूरी की पूरी उसकी फाउंडेशंस चेंज कर रहे हो, वो आपका क्या होता है? दैट इज योर डिसोशलाइजेशन एंड रिसोशलाइजेशन। देन वी हैव anticipatory socialization. Anticipatory socialization refers to the process of adjustment and adaptation in which individuals try to learn and internalize the roles, values, attitudes, and skills of a social status or occupation for which they are likely recruits in the future. एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? एंटिसिपेट मीन के प्रेडिक्ट करना या फॉरसीन करना किसी चीज़ को, फ्यूचर की चीज़ के अंदर, फ्यूचर के अंदर होने वाले काम को आप अभी देख लो और उसको अभी एंटिसिपेट कर लो, अपने दिमाग के अंदर उसका खाका बना लो, ठीक है। जो चीज़ आप फ्यूचर के अंदर होना चाह रहे हो, आप देखते हो कि मेरे मुआशरे के अंदर मुस्तकबिल के अंदर ये चेंजेस आनी चाहिए या ये चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। आपने फोरसीन कर दिया अपने मुआशरे के अंदर होने वाले काम को। तो अब आपने क्या किया? जब आपने फोरसीन कर लिया मुआशरे के अंदर होने वाले काम को, तो आपने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अब जो आप नई आने वाली जनरेशन है उसको सिखाने की कोशिश करोगे ताकि जो चीज़ आपने फ्यूचर के अंदर एंटिसिपेट कर ली है आप उसको अचीव कर सको। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर रहने वाला हर बंदा क्या करे? वो एक जंगजू होना चाहिए, ठीक है, वो एक सिपाही होना चाहिए,
ٹھیک ہے، جس طرح کمیونزم کے اندر ہوتا ہے یا مختلف کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، اسرائیل چائنا کے اندر، وہاں پہ رہنے والا ہر بندہ ان کا ایک سپاہی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریزرو فورس کے طور پہ وہاں پہ ان کی پوری جو ان کی آبادی ہوتی ہے ریزرو فورس کے طور پہ ہوتی ہے.